السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر سے میں اور شاہ صاحب حاضر خدمت ہیں. ہم نے سوچا کہ اپنے سفر کو کنسٹرکٹیو بنایا جائے بجائے کہ ہم لوگ ٹائم ضائع کریں، سفر کو بھی ذرا قیمتی بنائیں. شاہ صاحب، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، یا جو لوگ ذرا پبلک فگرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ بہت عزت دی ہے، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا، ایک تو میرا یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو ایک لوگوں کا نا ایک وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح فرض کریں قاسم علی شاہ ہے، یہ نا وہ شاید ان کو بشری تقاضوں پہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غصہ بھی نہیں آتا، ہر وقت یہ ایک ہی موڈ میں رہتے ہیں، جب بھی آئیں سیلفی لیں، اگر ہلکا سا شاہ صاحب نے منع کر دیا بس شاہ صاحب کو آسمان سے زمین پہ لے آنا ہے. تو کئی دفعہ کیا ہے، ہم لوگوں کے موڈ نہیں خراب ہوتے، ہم لوگوں کے مزاج میں اپس اینڈ ڈاؤن نہیں آتے؟ اس پہ ذرا تھوڑا بتائیے گا. اچھا وجاہت بھائی، اس کو ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میں بڑے احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کے اپنی بات چیت کروں گا تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو. ہماری بات چیت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ باحثیت قوم، میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہوں گے اس میں، ہمیں گرومنگ کی شدید ضرورت ہے. یعنی ہمیں چھوٹے چھوٹے مینرز نہیں آتے. جیسے آپ کوئی موٹر وے بنی نا، تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے لائن کیسے بدلنی ہے. ہم نے اگر ایک لین سے دوسری لین میں آنا ہے تو ہم نے وہ لین کیسے بدلنی ہے. اسی طرح بڑی دنیا کو کہہ لیجئے ٹیبل مینرز کا نہیں پتا. بڑے لوگوں کو دروازہ ناک کر کے اندر آنے کی عادت نہیں ہوتی. بڑے لوگوں کو کسی سے فون کال پہ بات کرنی ہے، رابطہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے نہیں پتا. بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آفس میں آج کل دفاتر میں، اور بالخصوص جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے گروپس، ان میں ایک بڑا چیلنج، میرا ایک بڑا کلائنٹ ہے ٹیکسٹائل میں، ان کا بڑا چیلنج یہ تھا، اور یہ کئیوں کا چیلنج ہے، کہ کیونکہ وہاں پر میل فیمیل دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری میں، فیکٹریز میں، تو کئی میلز کو فیمیلز کے ساتھ بات چیت کرنی نہیں آتی. یعنی انہیں مینرز نہیں ہوتے. بات چیت تو ہم کر لیتے ہیں، انہیں مینرز نہیں ہوتے، اور گاہے بگاہے ہراسمنٹ کی کمپلین آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو کانفلکٹس بنتے ہیں اس سے پروڈکٹیوٹی پہ فرق پڑتا ہے. جو مینجمنٹ ہے اور ایچ آر ہے، اس کی انرجی ضائع ہوتی ہیں. اور کئی اداروں میں پرسنلی جا کے ہم یہ ٹریننگز دیتے رہے ہیں، ہمارا یہ گروپ ٹریننگ دیتا رہا ہے ٹرینرز کا، میری پوری ٹیم جا کے بات چیت کرتی رہی ہے، جس میں ہم سکھاتے ہیں کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے، کتنے فاصلے سے بات کرنی ہے، کیا بات کیسے کہنی ہے. یار یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں وجاہت بھائی. سلام کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، کسی کے پرسنل میٹر میں نوز ڈپ نہیں کرنی، کسی کے ذاتی معاملات کو خریدنا نہیں ہے، اور کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. یہ سارے مینرز ہم کمزور ہیں. یہ پہلی بات تو میں واضح کر دوں، ہماری کوئی ایز سچ ایجوکیشن ملنے کے باوجود بڑی دنیا کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اچھا، اب جہاں تک رہ گیا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں یا جو فیمس لوگ ہیں یا جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں نہیں پتا ہوتا انہیں ہینڈل کیسے کرنا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں جاوید اقبال صاحب، وہ کچن گارڈننگ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور میرے گھر کا بھی جو گارڈن ہے انہوں نے سارا سجایا ہوا ہے، اس پہ پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ ہم اکٹھے ٹریول کر رہے تھے، ہم نے ڈاکومنٹریز بنانی تھی کشمیر کی، 2 ڈاکومنٹریز نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، اس میں جاوید اقبال صاحب کو سب دیکھ سکتے ہیں. تو جاوید اقبال صاحب نے واپسی میں مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں نے سیلیبریٹی ہینڈل کرنے کا فن آج سیکھا ہے. یہ ان کا ایک فیڈ بیک تھا. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. ان کا نہیں، شاہ صاحب جو فیمس بندہ ہے اور جس کو راہ جاتے بھی لوگ پہچان جاتے ہیں، جس نے پیٹرول ڈلوانا ہے تب بھی لوگ اسے ملنے لگ پڑتے ہیں، اس کی سوچ، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے پروٹوکولز کیا ہیں، وہ خود کیا احتیاطیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ میرے ساتھ ہیں تو وجاہت بھائی نہ چاہتے آپ بڑا کچھ میرے سے سیکھ رہے ہوں گے، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. بالکل ایسا ہم اپنے ایکسپوجر سے سیکھتے ہیں. آپ میرے سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ روز ہی آپ کو گڈ مارننگ آپ فضا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یقیناً. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکلی آپ کو پتہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں میرا ایکسپوجر زیادہ ہوگا، اس میں میں روز گاہے بگاہے میرا کام واسطہ پڑتا رہتا ہے. جیسے آپ کو کہیں لیکچر دینے جانا پڑے، آپ لیکچر بڑے آرام سے دے دیں گے، کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا، لیکن میرا لیکچر دینے کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہوگا، یا کم از کم مجھے اس کے زیادہ مینرز پتہ ہوں گے. تو بڑی دنیا کو وجاہت بھائی، سیلیبریٹی، کامیاب بندہ، فیمس بندہ، کسی خاص شعبے کا جو ایک ہم سے آگے، ہم سے بہتر ہے، اس سے رابطہ کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے کوئی اگر کام پڑ گیا تو اسے کس طرح سے کہنا ہے، کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا. اس کی آپ کو میں یہاں پہ پوز کر کے ایک میں مثال دوں گا. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں، تو انہوں نے
ہمارے یہ پرانی بات ہے، جب میں فیمس نہیں تھا تو ہمارے ایک اور دوست تھے جو فیمس تھے، ان کا بھی نام نہیں لوں گا، نہ دوست کا نام لے رہا ہوں نہ اس فیمس دوست کا نام لے رہا ہوں. تو میری اور میرے اس دوست کی اس فیمس دوست سے دوستی تھی. یعنی ہم دو دوست تھے، ایک فیمس دوست کے، فیمس شخص کے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد میرے جو وہ فیمس دوست ہیں وہ انہیں اوائڈ کرنے لگ پڑے. اچھا. تو انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپلین کی، یار یہ مجھے اوائڈ کرنے لگ پڑے، ان سے پوچھیں ناراض ہیں میرے سے. تو میں نے انہیں پوچھا پھر کہ یار آپ ناراض ہیں، آپ لفٹ نہیں کرا رہے. تو میرے اس فیمس دوست نے کہا کہ یار دیکھو انہوں نے کام پکڑ لیا اور یہ روز ہی مجھے وہ کام کہتے ہیں. میں کہا جی وہ کیا کام ہے؟ کہتا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے کام لاتے ہیں، کسی ڈی پی او کو، کسی ڈی سی کو، کسی ایس ایچ او کو کچھ کہنا ہوتا ہے اور آ کے مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کو کہیں. میں کہتا میں نے شروع میں تو مطلب ان کے جو کہنا تھا، کہتا میں نے خریدنا شروع کی ان کو کوئی ذاتی کام ہے یا کسی کا کام کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم ذاتی کام میں تو جان بھی حاضر نا سر، آپ مجھے ابھی کچھ کہیں یا آپ کو میں کہوں تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بجات ہم ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ 80% پھر 80-90% ان کے ذاتی کام نہیں ہوتے. وہ کام یہ دوسرے کو کہیں جا کے یہ کہتے ہیں کہ یار میرا تعلق ہے اس بندے سے اور مجھے بتائیں. یعنی کہ وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام پکڑ کے لے آتے ہیں. آپ ذرا ترتیب سن لیں کیا ہے. کسی کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے کچھ ایسا وعدہ کیا کہ یہ کام میں کرواؤں گا کیونکہ فلانا میرا جاننے والا ہے اور اس کا جاننے والا وہ بندہ ہوگا. یہ جاننے والا نہیں ہوگا تو چلیں یہ انفلوئنشل ہے یا ایک انفلوئنسر ہے یا ذرا طاقتور ہے یا ریناؤن ہے تو یہ کال کرے گا تو اس کا کام تو لوگ کر دیں گے. تو تب میرے لیے ایک لرننگ تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اوائڈ کرنا شروع کیا، یار یہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. میں نے کہا جی کیسے زیادتی کر جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب دیکھیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور ہمارے کچھ سفارشیں کروانے کے لیے عزت نہیں کرتے. اور ویسے بھی ذرا دنیا داری کی اگر میں بات کروں، جو بندہ بار بار دوسروں کو کام کہتا رہتا ہے اس کی اپنی گریس کم ہو جاتی ہے. گریس کم، یعنی آپ لینے والا ہاتھ بن جاتے ہیں نا. مثال لیجئے مجھے کوئی بھی کوئی کام کہے اور میں نے کسی کو کام کہنا ہے. اب یہ میں نے کیوں کہا تھا یہ نازک نقطہ ہے. نازک نقطہ اس لیے کہ شاید سننے والا آگے سے یہ ہمیں سننے والا یہ کہے کہ اچھا جی ہم شاہ صاحب اتنے ایروگینٹ ہیں کہ دوسروں کے کام نہیں آتے. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. میں ضرور بضرور کام آتا ہوں، لیکن میں سامنے والے سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں. پہلی بات، کیا یہ کام آپ کا اپنا کام ہے؟ کیا میں تحقیق کر لیتا ہوں کیا یہ کام جائز کام ہے؟ یہ سارے سوال ہیں نا جی. اور میرا خیال ہے یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اگر میں دوسرے تیسرے بندے کا بھی کام لا کے آپ کو کہوں تو یہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو آزمائش میں ڈالوں گا. میں کہتا ہوں جی اس آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے. بالکل. اچھا پھر رہ گئے آپ کے ذاتی کام، یار وہ کبھی کبھی پڑھتے رہتے ہیں. وجاہت بھائی مجھے پورے سال میں 1-2 دفعہ آپ سے کوئی کام پڑے گا، کسی سے ملنا ہے، کسی کا نمبر ڈھونڈ رہا ہوں یا کوئی ایسا کوئی دکھ سکھ ہوگا، میں کہوں گا یار وجاہت ٹائم نکال، میں نے تیرے سے بات کرنی میرے بھائی. آپ کو بھی ہو سکتا ہے، آپ آتے رہتے ہیں، سارے دوست آتے رہتے ہیں میرے دفتر. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے دن میں کہوں جی وجاہت کیونکہ اینکر ہے اور ٹی وی پہ دکھتا ہے تو میں کہوں جی فلانے ڈی سی کو یہ کہنا ہے، فلانے ڈی پی او کو کہنا ہے، فلانے کو رابطہ کرو، فلانے جج کو یہ کہہ دو. یہ دراصل کسی کی بدنیتی نہیں ہے، یہ گرومنگ کی کمی. یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پبلک پلیسز ہیں یا ہمارا فیمس ہونا ہے یا ہمارا سوسائٹی میں موو کرنا ہے، اس سے ہمارے کام کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک امپریشن بنا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ آپ کو اور فضا کو روز ہنستا مسکراتا صبح کا جو ہے نا گڈ مارننگ شو کرتے دیکھتے ہیں، روز شام کو 5 بجے میری ویڈیو یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں، میری شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہے، کوئی کہیں دیکھتا ہے اور اس سے وہ ایک امپریشن لے لیتا ہے اور وہ اس امپریشن سے ہی مکمل مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہی دیکھنا چاہتا ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ میں 24 گھنٹے ہر وقت لیکچر دے رہا ہوں. میں بستر میں بھی ہوں لیکچر دے رہا ہوں، میں واش روم میں بھی ہوں لیکچر دے رہا ہوں، میں سڑک پہ بھی ہوں لیکچر دے رہا ہوں. میں ہر وقت اور میں ہر وقت ایک ہی کیفیت میں ہوں. سامنے والا بھول جائے گا کہ یار میں انسان ہوں. یا ہم سب بھی جتنی سیلیبریٹیز ہیں اس ملک میں، یہ ویڈیو سمجھ لیں سب کی طرف سے ایک میں نے کوشش کی ہے اس موضوع کو ٹچ کرنے کی. اس موضوع پہ اس سے پہلے اس طرح سے بات چیت نہیں ہوئی. تھوڑی بہت میں نے بھی کی ہوگی، کئی ہمارے دوستوں نے اینکرز نے بات چیت کی ہے، لیکن اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں پہلے کسی نے کی ہوگی. تو اگلے کی بھی بھائی ذات ہے، اگلے کے بھی موڈز ہیں، اگلے کے بھی دکھ ہیں، اگلے کے بھی غم ہے، اگلے کا بھی دل ہے، اگلے کا بھی ضمیر ہے، اگلے کا بھی جسم ہے، اگلے کی پرسنل لائف ہے یار، اگلے کی فیملی ہے. ہر بندے کی یار کوئی نہ کوئی پرسنل میٹرز ہیں اور ہر بندے کا کوئی کمفرٹ لیول ہے. بالکل. کئی لوگ کمفرٹ نہیں ہوتے. میں ایک نام نہیں لیتا، یہ واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں، پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. مجھے ان سے ویسے گلا رہا لیکن وقت نے گلا پھر دور کیا. مجھے ایک بڑی اہم بات ایک واقعے سے سمجھ آئی.
ایک معروف ادیب کے پاس کسی زمانے میں چلا گیا تو انہوں نے وجاہت بھائی مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. اچھا میں زمانہ طالب علمی سے مجھے یہ گرومنگ میرے استادوں نے, بڑوں نے, والدین نے یہ کر دی کہ کسی کی طرف خالی ہاتھ نہیں جاتے, کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. محبت کا اظہار, تحفہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے, تحفہ سنت بھی ہوتا ہے. تو میں بڑے ایک کہہ لیجیے چاؤ کے ساتھ 2 پیٹیاں میں نے سیبوں کی پکڑی. اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے, پیسے اکٹھے کر کے سیبوں کی پیٹیاں لی. تو فین بہت بڑا تھا. اچھا انہوں نے مجھے بھگا دیا. انہوں نے نہ صرف سیب واپس کیے, یعنی یہ مروت کا نہ ہونا مجھے محسوس ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ میں مطلب جو ہے نا یعنی وہ میرا تو میں غم سے وہ سارے کا سارا جو بت تھا وہ نیچے گرا. اب ایک آپ کو بڑی میں امپورٹنٹ بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اپروچ ٹھیک ہے, لیکن مجھے کسی وقت میں جسٹیفائڈ لگی. جب میں فیمس ہو گیا, جب میرا نام ہو گیا, اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک آرگینک پروسیس سے ترقی کرتے کرتے اوپر آیا ہوں. ٹیوشنیں پڑھاتے پڑھاتے میں نے یہ آج کے دن تک اللہ تعالیٰ نے سارا سفر میرا کٹا. شاید میرا ٹیمپرامنٹ کچھ لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگا, میرے دوست یہ کہتے ہیں, میری فیملی کہتی ہے, میں کسی کو انکار نہیں کرتا. بڑی مجبوری ہوں, میں کہتا ہوں بھائی تھوڑی دیر ویٹ کر لیں, میں ابھی تھوڑی دیر بعد تصویر بنوا لیتا ہوں, سیلفی بنوا لیتا ہوں, لیکن میں نہ نہیں کرتا. لیکن میں بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے وجاہت بھائی کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنا آپ کاٹ کے اپنا مائنس کر کے میں نے کسی کو دیا. اور بڑی تعداد تھینک لیس لوگوں کی ہوتی, محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن کئیوں کو شکریہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اب وہ جو صاحب تھے, مجھے ان کی اسٹریٹجی پہ غور کرنے کا وقت کے ساتھ موقع ملا. ہم جو لوگ بولنے والے لکھنے والے لوگ ہیں اور حساس لوگ ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, دانشور ہیں, کسی بھی حیثیت سے جو کام کر رہے ہیں, سوسائٹی کو سوچ دے رہے ہیں. دیکھیں نا, میری سوچ جو ہے وہ فالو کی جاتی ہے. جو فالو کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے میری سوچ کے انداز سے کئی لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا. انفلوئنشل ہونے کا مطلب یہ ہے. تو انفلوئنشل صرف کوئی ڈنڈے سوٹے والا نیلی بتی والا نہیں ہوتا. انفلوئنشل کا مطلب ہے کوئی بات کرے تو اس کی بات سنی جائے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بڑا چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہم سب کے سب جن کو فالو کیا جاتا ہے اور جن لوگوں کی زندگی میں ان کی فالوئنگ ہوتی ہے, ان کے بھی اپنے چیلنج ہیں. ان کے بھی چیلنج ہیں. مثلا ایک بڑا چیلنج جو ہم سب کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ ہمیں بعض اوقات تنہائی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں گیپ چاہیے ہوتا ہے. مثلا ہم نے 2 ویڈیوز, یہ دوسری ویڈیو جو ہم کر رہے ہیں, ہم سب کو بتاتے چلیں کہ یہ دراصل سفر ہم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے والی ویڈیو شاید آپ نے دیکھ لی ہو, ہم تلمبا جا رہے ہیں لاہور سے, اور سورج وجاہت اگین آپ کو دکھائے گا, جیسے جیسے غروب ہو رہا ہے وہ دکھا رہا ہے وجاہت آپ کو. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا چند دن پہلے, اور ہم تعزیت کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں, میں اور وجاہت. یہ میں نے اس لیے تمہید تھوڑی سی بتا دی آپ کو کہ پچھلی ویڈیو میں تو بتا چکے ہیں. یہ ٹائم تھا, درمیان میں ہم نے ایک وقفہ دیا. وہ جو وقفہ تھا بہت ضروری تھا, جس میں ہم نے پانی پیا ہے, ہم فریش ہوئے ہیں, ہم تازہ ہوئے ہیں, ہم نے اپنا ڈیٹا چیک کیا, اس کے بعد دوبارہ بات چیت شروع کی. اور وجاہت نے کہا کہ سر اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں. تو ہمیں بھی بعض اوقات گیپ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں بھی بعض اوقات اپنے آپ کو ریچارج کرنا پڑتا ہے. می ٹائم چاہیے, ہمیں بھی می ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہمیں بھی تنہائی چاہیے ہوتی ہے. میرے ایک استاد ہیں تو وہ بتانے لگے کہ یار میں تو کہنے لگے میاں میں تو بریک لیتا ہوں اور UK چلا جاتا ہوں, اور اچھا سا اپارٹمنٹ میکسی بک کروا کے کتابیں پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, خود کو ٹائم دیتا ہوں, ریوائر کرتا ہوں, ریپیئر کرتا ہوں. یہ دونوں ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں, ریوائر اینڈ ریپیئر. اس پہ کسی دن انشاءاللہ ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھ کے میں اور آپ ویڈیو بنائیں گے. ریوائر اور ریپیئر کیا ہوتا ہے وہ کر کے اس کے بعد میں واپس آتا ہوں, دوبارہ سے تازہ دم ہو کے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ 2 مسئلے ہیں جی ایسا ہونے کی وجوہات کیا ہیں. ایک تو لوگوں کی تربیت نہیں ہے, ہمیں مینرز نہیں ہے. مثلا اگر آپ کسی کو ایک سیلیبریٹی کو کال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نمبر کہیں سے مل ہی گیا ہے, تو مہربانی فرما کے پہلے میسج کر دیں. اچھا میسج کریں یا کال کریں, میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں فرض کریں کسی کو کال کر رہا ہوں تو میں کال کر کے کہوں جی السلام علیکم, میرا نام قاسم علی ہے اور میں پڑھاتا ہوں. اور اگر آج میں بات کروں تو میں کہوں گا جی ممکن ہے آپ نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں سوشل میڈیا پہ. وجاہت کرے گا تو وجاہت کہے گا کہ میرا نام وجاہت خان ہے, میں اینکر ہوں اور PNN پہ میں گڈ مارننگ کرتا ہوں. آپ جب اپنا تعارف کروا دیتے ہیں تو پھر بات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, ریپو بلڈنگ ہو جاتی ہے, آپس میں کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ گزارش ہے. دوسرا, ہمیشہ کبھی کسی بڑے بندے سے جب آپ بات کریں تو سمری کریں, مختصر بات کریں, اختصار سے بات کریں, پریسی کریں. یعنی لوگوں کو نا لمبی بات شروع کر دیں گے, کہانی سنانی, پتہ نہیں یار اگلا کس حالت میں ہے, بالکل پتہ نہیں اگلے کے بس کتنا وقت ہے. تو میری جو ایوریج کال ڈیوریشن ہے, آپ سے بھی کبھی بات ہوتی ہے, سن کے سب حیران ہو جائیں گے,
ایکسیپشن ہے, اکا دکا دوست ان کے میں نام دے لوں گا جن سے میں لمبی بات کرتا ہوں, اس کی بھی وجہ بتا دوں گا. ایوریج میری کال کا دورانیہ 2 منٹ ہے, میں ایوریج نکالوں گا, اور بعض اوقات تو سیکنڈز میں بات ختم ہو جاتی ہے. اور وہ جو دوست ہیں اس میں چلیں ایک دوست کا میں نام بھی لے لیتا ہوں, میرے بڑے پیارے دوست ہیں عمر ریاض صاحب. عمر ریاض چیمہ صاحب پولیس آفیسر ہیں اور بڑے زبردست آفیسر ہیں, 34 کامن سے ان کا ٹاپ تھا CSS میں, اور آج کل وہ اسلام آباد میں سرو کر رہے ہیں. اور ان سے بھی لمبی بات بعض اوقات 45 منٹ 50 منٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہیں. میں ہمیشہ ان کی گفتگو سے کچھ سیکھتا ہوں. انٹلیکچوئل بیڈمنٹن کے نام سے ہم کو پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا. اور جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ ہم ایسا شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو میں نے پڑھا ہوتا ہے, جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. تو جب بھی میری کوئی کال 50-55 منٹ کی ہو جاتی ہے تو میری بیگم دور سے مجھے کہہ دیتی ہے کہ یقین اشارہ کر کے کہتی ہے عمر ریاض کی کال ہے. تو باقی ایک سیل فون جو ہے کمیونیکیشن کے لیے بنا ہے, ہمیں اس سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. شاہ جی پھر ایک اور چیز بھی ہے, مطلب میرا جو آپ نے یہ جو بڑے مسئلے ہیں, ایک اور مسئلہ پڑا. اب آپ کا ماشاءاللہ جن شخصیات میں اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا ہے, تو اب آپ گئے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, آپ کی تصویر آ گئی ہے یا میری آ گئی ہے کسی کی. اچھا لوگ گلا یہ بھی کرتے ہیں یار تم اکیلے کے لیے چلے گئے, ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے. اچھا یہ تو کم ہے, نمبر بڑے لوگ مانگنے لگ جاتے ہیں. نمبر مانگتے ہیں. آپ کو مجھے ظاہری بات ہے یہ بھی پتا ہے کہ جس شخصیت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی کمفرٹ اسی لیول پہ ہوتے ہیں کہ جو اب جس طرح ہم نے آپ نے کوئی دوسرا بندہ اس لیے نہیں ساتھ رکھا, ہماری کوئی ذاتی باتیں بھی ہوتی ہیں, راز کی باتیں ہوتی ہیں, تو پھر جب تیسرا بندہ آتا ہے پھر نہ تو اگر میں اپنے ساتھ کوئی دوسرا بندہ لے آتا آپ بھی کمفرٹیبل نہ ہوتے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا شاید میں بھی وہ دل کی بات نہ کرتا آپ سے. تو یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یار اگر اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے, آپ کا 10 لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, تو اس چیز پہ بھی لوگ اظہارے گلا کرتے ہیں, اظہارے ناراضی کرتے ہیں کہ یار ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے, ہمیں نمبر دے دیں. ایسوں کا کیا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ دیکھیں نمبر دینے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے وجاہت بھائی دیکھیں, اگر کسی نے کسی سے نمبر مانگا تو سب سے پہلے جس کا نمبر دینے لگے اسے پرمیشن لیں. آپ اسے بتائیں کہ بھائی یہ فلاں صاحب ہیں, یہ آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں نمبر دے دیتا ہوں. اب میں اس کو گفتگو کو نہ کلوز کرنے لگا ہوں. بڑی ایک اہم بات جو مس نہ ہم کر جائیں, یعنی کہ ایک سہ تربیت نہیں ہے لوگوں کی. دوسری وجاہت بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں حسد کے بعد جو دوسری بڑی بیماری ہے نا وہ ایگو ہے. یار ایگو کی سب سے جو بڑا سائن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ سننے کی عادت نہیں. اس کا بتاؤں سب سے بڑا تجربہ مجھے کہاں پر ہوا؟ جی الحمرہ میں. اچھا میں الحمرہ کے جب چیئرمین لگا نا جی, تو میں تقریباً 8 ماہ الحمرہ کا چیئرمین رہا ہوں جی. جب گورنمنٹ نے مجھے الحمرہ کا چیئرمین بنایا, اور وہ ایک لمبی داستان ہے, وہ بھی کبھی ہم کسی ویڈیو میں کریں گے کہ کیا کیا وہاں بیتا. اچھا لوگوں نے مجھے نا کام کہنا شروع کر دیا. 2-3 طرح کے کام تھے. زیادہ تر جو کام کہتے تھے نا وہ کہتے تھے ہمیں ہال فری چاہیے. اچھا میں نے آتے ہی پہلی یا دوسری بورڈ کی میٹنگ تھی, اس میں ڈن کیا کہ ہم نے ہال فری نہیں دینا. الحمرہ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, گورنمنٹ نے 4 ماہ کا بجٹ دیا تھا, اور اگر ہمارے پاس بجلی کے بل دینے اور وہاں کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو ہال کہاں سے فری دیں گے. اچھا فاؤنڈیشن دے دیتی ہے ہال اگر اویلیبل ہو, تو آپ جانتے ہیں میری فاؤنڈیشن بھی انکار نہیں کرتی. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی 70-80 لوگ آنا چاہتے ہیں تو رونمائی ہوتی ہے, کچھ بھی آج بھی ابھی ایکٹیویٹی چھوڑ کے ہم آئے ہیں, تو میں نے اب مجھے انکار کرنا پڑتا تھا. یقین کیجئے وجاہت بھائی, لوگ اتنا مائنڈ کرتے تھے, مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار میں نے پچھلی ساری کی ہوئی شاہ جی کی بھول گئے, یعنی وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک اور اس میں مس نہ کر دوں نقطہ, یار لوگ اتنے ظالم ہیں کہیں, وہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں, سچ سننا نہیں چاہتے, مرضی کی بات. یعنی وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کھڑ کے کہانی سنائیں, پھر جان چھوٹتی ہے. میں تو بالکل نہیں شرماتا, میں سچ کہہ دیتا ہوں, میں صاف بتاتا ہوں کہ بھائی معذرت یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا. اور انکار جیسے ہی آپ کرتے ہیں اگلے کا منہ بن جائے گا اگلا. بعض تو پروپیگنڈا کرنے لگ پڑتے ہیں, بعض باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں. ہمارے پچھلے ایڈی صاحب تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ کے, انہوں نے, اور میں ایک دن بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے ہمیں کہا ہال کا, ہم نے معذرت کر دی, نہیں پاسبل تھا. انہوں نے وہ جیسے ایگزیکٹو ڈائریکٹر OSD ہوئے ہٹے, انہوں نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی. ان کے خلاف ویڈیو بنائی, یعنی وہ گرج جو تھی انہوں نے اپنے اندر رکھی ہوئی تھی اور وہ نکالی انہوں نے. یار یہ بڑا ظلم ہے. پوائزن ٹری گریجویشن میں ہم وہ پوئم پڑھتے تھے کہ کچھ لوگ اپنے دل میں جو ہے نا وہ زہریلا پھل رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر کسی دن نکالتے ہیں باہر. تو میری درخواست ہے کہ مہربانی فرما کے چھوٹے چھوٹے مینر سیکھیں. آپ کو میں ایک بات اور کہہ دوں, اگر آپ کی عادتیں اچھی ہیں, آپ کو مینرز ہیں, آپ کو اخلاق کا پتہ ہے, آپ شائستہ ہیں,
ہر بڑا بندہ، ہر اچھا بندہ آپ کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا چاہے گا. آپ کو وزٹنگ کارڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگلا خود کہے گا کہ یار اپنا نمبر تو دیں مجھے، میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. اور اگر آپ میں ذاتی خوبیاں نہیں ہیں، اگر آپ کسی کے لیے کمفرٹیبل نہیں، دیکھیں دوستی اور محبت ہوتی ہے کمفرٹیبل کرنے کے لیے، کمفرٹ دینے کے لیے ہوتی ہے. جو پتھر ہوتا ہے نا سر کے نیچے رکھیں نا تو سو نہیں سکتے آپ، تکیہ رکھتے ہیں، نرم ہوتا ہے وہ. جو آپ سب سے پاس ہوتا ہے نا آپ کے، جی سب سے پاس جو چیزیں اس میں بنیان ہے، کیا خوبصورت. وہ آپ کبھی بنیان کا وہ دیکھیں نا جی، اپنا جو اس کا کپڑے کی نوعیت ہوتی ہے بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا ویلوٹ سا ہوتا ہے. کیونکہ پاس ہے نا، جو پاس ہوتی ہے چیز وہ کمفرٹ ہونی چاہیے. پاس کانٹے نہیں ہوتے، پاس چبن نہیں ہوتی. تو تکیہ اور جو پاس چیزیں ہیں وہ کمفرٹ ہوتی ہیں. دوست بھی جو ہیں وہ بھی کمفرٹ ہوتے ہیں. اور آپ کسی کے اگر دوست بننے کے خواہش مند ہیں، میں آپ کو نسخہ کیمیا بتا رہا ہوں. وہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے سیل فون میں 9,500-10,000 نمبر سے ہیں، جس کا اتنا بڑا سوشل سرکل ہے. یعنی اگر فرینڈز آف قاسم علی شاہ میں اناؤنس کروں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہر شعبے کے لوگ الحمدللہ قاسم علی شاہ کے سرکل میں موجود ہیں، اور آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. نسخہ کیمیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلے کے لیے کمفرٹ بنیں، اگلے کو کمپلیمنٹ کریں، اگلے کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ حیادار ہوگا، بڑا انسان ہوگا، وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ کا کنیکشن بن جائے گا. لیکن اگر وہ بڑا انسان نہیں ہے، اچھا ہوا کچھ لے دے کے جان چھوٹی، اپنا رستہ لے لیجیے، پھر آگے جان چھوٹی آپ کی. ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر بڑا بندہ وہ اکنالج کرتا ہے، قدردان ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. اور میرے تو دفتر میں خط بھی آ جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رپلائی کریں. کتاب آتی ہے، شکریہ کا خط لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی تحفہ آ جاتا ہے تو باقاعدہ میں کال کرتا ہوں. سچی بات ہے وجاہت بھائی، میں ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے میں کہتا ہوں نمبر 2 کال کرواؤ، میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، کسی نے تحفہ بھیجا مجھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو لیسنز تھے. آخر میں شاید مجھے آپ کے اپنے تعلق کی تجربے کی بنیاد پر لگتا ہے کہ ہمارا جو ہم دونوں کا اگر تعلق بھی قائم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا آپ کے تھرو کوئی کام الحمرہ کے حوالے سے کرتے ہیں. شاید میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز کسی کے کام کے لیے آپ کو بھی کہا. بے شمار لوگوں نے کیا کیونکہ تعلق کا پتہ ہے. ایک دن مجھے فضا کی کال آئی تھی، تو میں نے اسے بتا دیا کہ فضا یہ چیلنج ہے، اور وہ بالکل سمجھ گئی اسی وقت. نہیں بالکل جی، اب وہ بھی سمجھ گئی. ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر ہمارا تعلق آج قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کبھی آپ نے مجھ پر ضرورت سے بڑھ کر کوئی بوجھ یا آزمائش میں نہیں ڈالا. بالکل ایسے مجھے تو 20 دفعہ آیا نا الحمرہ کے لیے، یار ہم نے ایونٹ کروانا ہے، شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ایسا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تعلق کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو آزمائش میں اتنا نہیں ڈالا کہ جو کام میں نے خود پریشر فیس کر لیا یا آپ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو میرے قد سے بڑا تھا. تو میرا خیال ہے یہ بھی تعلق میں شادی میٹر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. یہ ہمیں آزمانا نہیں چاہیے، اس پہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں. ہمیں ایک دوسرے کو آزمانا نہیں چاہیے. لیکن یہ 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک مینر سیکھنے چاہیے، اور آج تو میں نے بڑا کچھ آپ کو سکھا دیا کہ کسی بڑے بندے سے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میں تو باقاعدہ طور پہ لوگ کہتے ہیں جی سر ہم آپ کی ٹیم میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی اس بڑے سے مشن میں چھوٹا سا حصہ شامل کر دیجیے، کوئی حصہ، دعا کا حصہ، رابطے کا، ملنا شروع کر دیجیے، نظر آنا شروع ہو جائیے. اور جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں فٹ آ جاتے ہیں. وہ آپ کی یہ اسٹیئرنگ ہے نا، یہ اسٹیئرنگ کی جگہ ہی فٹ ہے، ٹائر کی جگہ فٹ ہے. تو جو جہاں فٹ ہوتا ہے نا، وہاں پر جہاں جس چیز کے لیے بنا ہوتا ہے وہاں فٹ آ جاتا ہے. بہت بہت جی اجازت دیں.